بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروگرام کا جو عنوان ہے وہ موجودہ دور حاضر کے حالات اور ملت اسلامیہ ہند کی ذمہ داریاں۔ میں اپنے آپ کو اتنا اہل تو نہیں سمجھتا ہوں کہ تمام ذمہ داری کا کوئی پیکج یہاں پہ رکھ سکوں کہ یہ کام کیا جائے گا تو وہ حل ہو جائے گا، لیکن جو بھی تربیت ایک تحریک سے جڑے ہونے کے بعد واسطے اور ایک تنظیم کا حصہ ہونے کے ناطے اور ایک خاص سماج کے حصے آنے کی وجہ سے جو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کیا جانا چاہیے، اس پہ میں اپنی جو میری سمجھ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان میں جو مسائل اس وقت ہیں، میں صرف اس کو یہاں پر موضوع بحث نہیں بنانا چاہتا کہ پچھلے 4 سال 3 سال 2 سال میں کیا کچھ ہوا اور اس کی وجہ سے کیا مسائل کھڑے ہوئے اور اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، بلکہ اس میں ہم کو اور پیچھے جانا پڑے گا اور یہ اور کرنا پڑے گا کہ کیا یہ وہی انسان ہے اور کیا یہ وہی ملت ہے جو جس کا خواب قرآن نے دیکھا، جس کا خواب رسول نے دکھایا، جو ملت رسول نے کہی کی صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کوئی دوسری ملت ہے؟ یہ اپنے سمجھ کو لے کر کے، اپنے شعور کو لے کر کے کوئی اور ملت بن چکا ہے، اور یہ انسان اپنی سمجھ میں، اپنے شعور میں کوئی دوسرا انسان بن چکا ہے۔ کسی نے صحیح کہا کہ یہ انسان 200 سال پرانی ایجاد ہے، یہ 200 سال پرانی تخلیق ہے، یہ 200 سال پرانی انوینشن ہے۔ انسان بدل چکا ہے کیونکہ اس کی سمجھ، اس کی سوچ، اس کی بوجھ بدل چکی ہے۔ یہ وہ انسان ہی نہیں جو حقیقت میں جس کو انسان کہا جاتا ہے، یہ نیا انسان ہے، اور یہ نئی ملت ہے، اور یہ نئے خواب دیکھ رہی ہے، اور یہ نئی لڑائی لڑ رہی ہے، اور یہ کوئی اور جہاد کر رہی ہے، کیونکہ جدیدیت میں جو خواب دکھایا، جو دنیا دکھائی، وہ بہت محدود دنیا تھی جس کو ہم ماڈرنٹی کہتے ہیں۔ اس نے دکھایا کہ یہ دنیا یہیں تک ہے، 60 سال 70 سال یہ ختم ہو جائے گا، اور انسان وہ ہے جو اس میں سروائیو کرے، اور سروائیو وہ کرے گا جو سب سے زیادہ فٹ ہوگا، جو سب سے اچھا دوڑ لگا سکے گا، جو دوسروں کو گرا سکے گا، جو دوسروں کو رستے سے ہٹا سکے گا اور خود کو بچا سکے گا۔ تو یہ کمپٹیٹو دنیا ہے، ایک دوسرے کی ریس لگی ہوئی ہے، اور انسان وہی ہے جو سروائیو کر جائے اور جو سب سے زیادہ فٹ ہے۔ تو ایک نیا انسان ہے جس کو صرف وہ خود اپنے کو دیکھ پاتا ہے، اپنی روایات سے کٹ گیا، اپنے خاندان سے کٹ گیا، اپنے قبیلے سے کٹ گیا، جس گاؤں دیہات سے آتا تھا اس سے کٹ گیا۔ اس کی وجہ سے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو ایک شعور بنتا تھا، جو ایک سمجھ بنتی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ انسان اب ایسے دیکھنے لگا کہ ہم کو کتنی دنیا میں ترقی حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی اور یہیں سے انسان ختم ہو جائے گا۔ ہم کو کتنا پیسہ مل جائے گا، ہم کتنی جائیداد بنا لیں گے، ہم کتنا لطف لے سکیں گے دنیا سے، کتنا آرام حاصل کر سکیں گے، کتنی لگژریز ہم کو مل سکیں گی، کتنی گاڑیاں مل جائیں گی، بس۔ تو وہ جو شعور بنتا تھا کہ میرا خاندان، میرا گھر، میرا قبیلہ، میرے لوگ، وہ پہچان ختم ہو گئی۔ اب میں، میری دولت، میری عزت، میری شہرت، میری زندگی، بہت سے بہت تو میرے بچوں کی زندگی یا بیوی کی زندگی جو وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو یہ انسان جب وہاں سے اپنے قبیلے سے کٹا، اپنے خاندان سے کٹا، اپنے جو پہچان ہے اس سے ہٹا، تو ایک نیا انسان سامنے آیا۔ اس کو مادہ تو دکھ رہا ہے لیکن اس کو روحانیت کی بھی تلاش ہے۔ یہ جو دلی میں نوجوان رہ رہے ہیں، یہ جو بنگلور میں نوجوان رہ رہے ہیں یا انسان رہ رہے ہیں، یہ جو کلکتہ میں انسان رہ رہا ہے، وہ ہر جگہ سے کٹا، اس کا کوئی پہچان نہیں، اس کے کوئی قبیلہ نہیں، اس کا کوئی خاندان نہیں، اس کی کوئی کمیونٹی نہیں، اس کی کوئی ملت نہیں۔ اب یہاں جو اس کی بے چینی ہے کہ پیسہ تو مل رہا ہے، مادہ تو ہے، ریس میں تو جیت رہے ہیں، لیکن اس کی جو روحانیت ہے، اس کی جو روحانیت کی سمجھ ہے، اس کے لیے وہ کہاں جائے؟ تو مادہ ہی سے متاثر ایک روحانیت کا بازار ہے۔ کوئی آرٹ آف ہیلنگ میں جا رہا ہے، کوئی کہیں اور جا رہا ہے،
کوئی کہیں جا کر کے میڈیٹیٹ کر رہا ہے، تاکہ اس کا جو روحانی جو خلا ہے، جو خالی پن ہے، اس کو کہیں سے پورا کر سکے۔ اس لیے اس طرح کا بازار جو ہے آج بہت تیزی سے، خاص طور سے اس طرح کی جگہ پہ جہاں پہ ہم ہر جگہ سے کٹ کے آئے ہیں تاکہ ہم اپنی دنیا بنا سکیں، یہاں پر اس کا بازار جو ہے وہ گرم ہے، اور ہے وہ ہے خاندان کا ہونا، وہ ہے کسی مذہب کا ہونا، وہ ہے کسی سماج کا ہونا۔ اس لیے ہم کو سماج برداشت نہیں ہے، ہم کو خاندان برداشت نہیں ہے، اور ہم کو مذہب برداشت نہیں ہے۔ ذمہ جو چیز انسان کو انسان بناتی تھی وہ تھے جو چیزیں اس کو روکتی تھی۔ مثال کے طور پہ مذہب اس کو روکتا تھا، سماج کا خوف تھا، خدا کا خوف تھا، اب کسی کا خوف نہیں۔ چاہے وہ مسلمان چاہے، خدا نہیں دکھتا ہے، خدا بہت دور ہے۔ جتنا بڑا کلیم کر سکے اتنا بڑا کلیم کرے گا کہ کوئی دنیا کا مرض ایسا ہے ہی نہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ زیادہ ڈگری لکھ دے گا، جو ڈگری پتا نہیں ہے کہ کہاں سے، MBBS کے علاوہ باقی بہت سی ڈگری اس کے پاس ہوگی۔ ویسے ہی دل میں چور آج کے ہمارے اندر، ہمارے بھائیوں کے اندر، ہم مسلمانوں کے اندر، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے جو علم کی ضرورت تھی اور جو عمل درکار تھا وہ نہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم بڑی ٹوپی لگاتے ہیں، تھوڑا لمبی شرانی پہنتے ہیں، تھوڑا لمبی تسبیح ہاتھ میں لے کے چلتے ہیں کہ کہیں غلطی سے پوچھ نہ لے کہ تم مسلمان کیوں، کیونکہ ہم تو ہر وقت تسبیح میں لگے، کیونکہ ہم ہر وقت ٹوپی لگے، پیشانی پہ داغ بھی ہے، وہ کلچرلی جو ہے وہ گمچھا بھی ڈال دیا فلسطینی جو آتا ہے، تاکہ اس سے ہمارا چور جو ہے وہ چھپا رہے، ہمارے دل میں جو چھپی ہوئی کمی ہے، جو ہم اندر میں جانتے ہیں کہیں نہ کہیں، وہ چھپی رہے۔ نہیں سمجھ میں آیا تو میلاد النبی میں بڑا جلوس نکالا تاکہ کوئی پوچھ نہ دے کہ نبی کون تھا، کوئی پوچھ نہ دے کہ نبی کا مقصد کیا تھا، اس کی بعثت کیوں تھی، رسالت کیوں ہوتی ہے، نبی کیوں آئے تھے، یہ سوال نہ ہو جائے۔ اس لیے اتنا شور مچاؤ کہ سارے سوال کنارے، اتنا پومپس ہو، اتنا بھاری ہو کہ کوئی سوال نہ کر سکے۔ تو ہماری حیثیت اسی کو ایک ڈاکٹر کی جیسی جو چھپاتا ہے دل میں اور اس کو اس طرح کی چیزوں سے لے کے آگے بڑھتا ہے۔ دوسری طرف ایک پہچان دی گئی جس کو کہتے ہیں کہ ہم سٹیزن ہیں، صرف ایک پہچان دی گئی، ایک ریاست ہوگی اور باقی سب شہری ہوں۔ تو وہ پہچان تو ہمارے اندر باقی ہے کہ بحیثیت ایک سٹیزن، ایک ریاست کا حصہ ہونے کے ناطے ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہمارا ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے، ہماری نمائندگی ہونی چاہیے، ہمارے پرسنل لاز کا تحفظ ہونا چاہیے، ہماری مسجد کا تحفظ ہونا چاہیے، ہم کو اذان کا حق حاصل ہونا چاہیے، ہمارے یہ حقوق ہیں یہ ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ یہ وہ لڑائی ہے جو بحیثیت ایک شہری ہم مسلمان لڑ رہے ہیں اور اس کا سمجھ، اس کی سمجھ ہے۔ لیکن جو آفاقی تصور ہے مسلمان ہونے کا، ملت ہونے کا، اسلام کا، وہ کہیں سامنے نہیں۔ ایک خاص عمارت کے اندر آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کا شعور ہم کو ہے، ایک خاص انفراسٹرکچر میں یہ اسٹیٹ ہے، آپ نے اسٹیٹ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، آپ چونکہ مسلمان ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو نماز پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، مسجد ہونی چاہیے، آپ کے پاس اذان دینے کا حق ہونا چاہیے، آپ اس میں بھی مداخلت ہوتی رہتی ہے، ہم اس کی لڑائی کہیں نہ کہیں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ پرسنل لا ہماری ایجاد نہیں ہے، ہم تو 150 سال پہلے جانتے بھی نہیں تھے کہ کوئی پرسنل لا ہوتا ہے کہ کوئی پبلک لا ہوتا ہے، ہم تو ایک شریعت جانتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے۔ یہ تو کوئی لا کے دے گیا اور ہم اس پہ آج لڑ رہے ہیں۔ یہ حقوق، رائٹس، ڈیوٹیز، بنیادی حقوق، یہ سب ہم نہیں جانتے، ہم تو بس یہ جانتے تھے کہ ہم اللہ کی امت ہیں، اس کی فوج ہے، اس کے لوگ ہیں، اور ہم پہ یہ ذمہ داری الگ الگ رشتوں سے الگ الگ موقع پہ بنتی ہے۔ شوہر ہیں تو یہ ذمہ داری ہے، بیوی ہے تو یہ ذمہ داری ہوگی۔ یہ کانفلکٹ کا سماج، یہ آپس میں لڑنے جھگڑنے والا سماج، یہ تو ہم پہ لا کر کے تھوپ دیا گیا، اور ہم نے جو معاہدہ کیا ہے تو اس کے اندر رہتے ہوئے ہم کو اس میں لڑائی کرنی ہے۔
یہ بات ہم کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دین جو ہوتا ہے وہ ایک امت چاہتا ہے، ایک ملت چاہتا ہے، ایک کمیونٹی چاہتا ہے. اکیلا اکیلی دین نہیں ہوتا، اکیلا اکیلی مذہب نہیں ہوتا. دین انسان کا اللہ سے بھی رشتہ جوڑتا ہے اور انسان کا انسان سے بھی رشتہ جوڑتا ہے. یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان کا اللہ سے رشتہ کیسا ہونا چاہیے، اور اسی رشتے سے وہی رشتہ انسانی رشتوں کو بھی استوار کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ رشتہ کیسا ہونا چاہیے. یہ اکیلا اکیلی دین، یہ کمرے میں بیٹھ کر کے دین، یہ موبائل پہ دین ایسے نہیں چلتا. بار بار ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم جب اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس میں میں نہیں کہتے. ہم ہر وقت خود کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم، یہ پوری ملت، یہ سب لوگ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ دور جو ہے یہ اکیلا اکیلی دین ہے، اور اس اکیلا اکیلی میں اس طرح مجرد جو تصور ہے دین کا، اس میں آپ کو فراہم کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے فلاں اسپریچول سینٹر پہ چلے جائیے، آپ فلاں جگہ جا کے میڈیٹیٹ کر لیجئے. اور ہمارے یہاں پہ دین کا دھیرے دھیرے وہی تصور آ رہا ہے اور وہی حاوی ہوگا. ذکر کا محدود تصور، کمرے میں بیٹھیے اور اپنی زبان کو اللہ کی تعریف سے تر رکھیے اور ہر وقت تر رکھیے اور تر ہی رہے اور ورد کیجیے اور دنیا سے کٹ جائیے اور دنیا سے کوئی لینا دینا. لیکن بحیثیت ملت ہمارا جو آفاقی تصور وہ ہے کہ ہم ایک خاص علم رکھتے ہیں، وہ علم رکھتے ہیں جو انسان کبھی نہیں حاصل کر سکتا، جو خود قرآن نے کہا کہ تمہیں وہ علم دیا جو تمہارے پاس نہیں تھا. اور سچائی یہ ہے کہ وہ علم انسان کبھی حاصل نہیں کر سکتا، اس کے بس میں نہیں. زیادہ سے زیادہ وہ جا سکتا ہے تو وہاں تک جا سکتا ہے کہ یہاں کے بعد ہم کو نہیں پتا، لیکن وہ بتا نہیں سکتا ہے کہ وہاں کے بعد. قرآن نے ہم کو وہ علم دیا کہ ہم کو بنانے والا ایک اللہ ہے، ہمارا مالک و خالق ایک خدا ہے. ہم اس دنیا میں بحیثیت اس کے خلیفہ ہیں جس کو اس دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا گیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان اور جن کو عبادت کے لیے بنایا گیا. اس کی موت ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اس میں اس کا امتحان ہے، اس کی جوابدہی ہے. یہ اس کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، ہم کو پیدا کیا، ہم سے حساب لے گا ہمارے اعمال کا، اور ہم اس کے خلیفہ ہیں. اور ہمارا عمل کیا ہے؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو جیسا کہ تم کو جہاد کرنے کا حق ہے. کوئی بھی علم دنیا کا اگر اس علم کے نتیجے میں انسان عمل نہیں کرتا، اس میں جدوجہد نہیں کرتا ہے، تو وہ علم ادھورا ہے. جب ہم کو یہ علم حاصل ہو جائے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کی عبادت کرنا ہے، تو ہم عمل کریں. اسی عمل، اسی جدوجہد کا نام جہاد ہے. جس جہاد کے پیچھے، جس جدوجہد کے پیچھے، جس اسٹرگل کے پیچھے، جس سنگھرش کے پیچھے کوئی علم نہیں ہوتا ہے، وہ فساد ہے، وہ فتنہ ہے. تو کہیں تو علم نہیں ہے، کہیں عمل نہیں ہے، کہیں عمل ہے تو بغیر علم کا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا فتنہ اور فساد کھڑا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. تم چنے ہوئے لوگ، چوزن ہو، تم مجتبہ ہو، تم کو اللہ نے چن لیا ہے اور تمہارے لیے دین میں کوئی مشکل نہیں رکھی ہے. ملت ابیکم ابراہیم کی ملت پہ ہو، وہ سماکم المسلمین، اور تمہارا نام مسلمان ہے. یہ ہے مسلمان. من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. پہلے بھی تمہارا نام یہی ہے، اب بھی تمہارا نام یہی ہے. اور یہ نام کیوں ہے؟ کیونکہ تم شہادت علی الناس، انسانوں کے سامنے گواہ بن سکتے. لفظ یہاں پہ ملت کا استعمال کیا کہ تم ملت ہو، چنی ہوئی ملت ہو، اور تم کو گواہی کا کام دیا گیا ہے، انسانیت کے سامنے گواہی ہے. اور سچ بات یہ ہے کہ ہم اتنی جلد باز جنریشن ہے، ہم کو سب چیز جلدی چاہیے.
ہم کو سارا رزلٹ ایک دن میں چاہیے. ہم دھرنا کر کے ایک دن میں دکھا دیں کہ ہم بہت کچھ کر لیے, ہم نعرے لگا کر کے دکھا دیں کہ ہم بہت کچھ کر لیے. جو کام ہم پہ دیا گیا ہے پوری زندگی کرنا ہوگا, اور اس کا رزلٹ دنیا میں نہیں بھی مل سکتا, شاید اس عمر میں دیکھنے کو نہیں ملے. ہم کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم کو اس دنیا سے جب بدلہ نہیں چاہیے, اس دنیا سے رزلٹ نہیں چاہیے, ہم کو اللہ کے پاس چاہیے رزلٹ. ہم تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں, ہم تو اسی لیے کھڑے ہی ہیں. اگر ہم کہہ دیے کہ ہم مسلمان ہیں تو میرے پاس ایک خاص علم ہے اور شہادت الناس کی ذمہ داری ہے, اور اس کے لیے ہم کو جدوجہد کرنا ہے جیسا کہ اس کا کرنے کا حق ہے. آج ہم جو کوشش کرتے ہیں, ایک خاص وقتی کچھ مسائل ہیں, اس کو لے کر کے ہم لڑتے جھگڑتے ہیں, اس کے لیے ہم اپنا حق مانگتے ہیں, انصاف کی گہار لگاتے ہیں, اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو گیا. ہم کو جلد بازی ہے, ہم کو دیکھنا ہے کہ کتنا اس کا کوریج ہوا, کتنا اس کا رزلٹ آیا ہے. ہو سکتا ہے کسی چیز کا رزلٹ نہیں آیا, لیکن جو کام بحثیت امت, بحثیت مسلمان مرتے دم تک کرنا ہے, اس کو واقعی مرتے دم تک کرنا ہے. کوئی 1 سال کا 2 سال کا پروجیکٹ آپ کے سامنے نہیں لایا جا سکتا. 2014 میں ایک حکومت آ گئی, 2019 ہو سکتا ہے چلی گئی, لیکن یہ امت آفاقی ہے. اس امت کو آخرت تک رہنا ہے. مسلمان کو مرتے دم تک ذمہ داری ہماری آخری دم تک رہے. اس لیے ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ ہم کو ابھی رزلٹ نہیں چاہیے. یہ کوئی دنیا کا پروجیکٹ نہیں ہے, یہ کوئی 4 دن 5 دن میں کوئی چیز ہم کو نہیں واپس چاہیے. ہم پوری زندگی اس کے لیے لگانے کے لیے آئے. کچھ خاموش لوگ ہیں, کچھ چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے لوگ ہیں, جو خاموشی سے اپنی سطح پر کام کرتے ہیں, جن کو دنیا میں کوئی ایوارڈ, کوئی میڈل, کوئی ریسپیکٹ, کوئی ریٹرن نہیں چاہتے. ہم کو لگتا ہے کہ ہم جلدی سے کچھ کر لیں, کچھ حاصل ہو جائے. اس لیے ہم کو ایسے لوگ چاہیے. اس مہم کا مقصد یہی ہے کہ ایک لمبی لڑائی لڑنے, ایک لمبے جدوجہد کی, ایک لمبی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تیار ہو سکیں. کسی کو جلدی ہے تو اس کے لیے یہ کیمپین نہیں ہے. یہ اس کے لیے ہے جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے, جس کو اس کے نزدیک جو ہے فلاح چاہیے. دنیا دے گی نہیں دے گی اس سے کوئی لینا نہیں. اس لیے اس پہ زور دیتے ہوئے کہ میری جو سمجھ ہے کہ ہم سب لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں کہ جلدی سے کوئی لڑائی لڑ رہی, جلدی سے کچھ حاصل ہو جائے. بہت لمبے سمے تک, بہت لمبے وقت تک لوگوں کے بیچ میں کام کرنا ہوگا, ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہوگا, دین کو سمجھنے کی پہلے شروعات ہوگی, پھر عمل و جدوجہد کی بات آئے گی. یہ سب چلے گا, تب جا کر کے ہو سکتا ہے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہو, انسانیت کو فائدہ ہو. ہم کو تو اپنا جزا, اپنا ریوارڈ, اپنا ریٹرن اللہ کے پاس جائے. اس لیے ہم کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ ہم ایک کمیونٹی ہے جس کا ایک مقصد ہے. کمیونٹی بنانے کی کوشش کرنا چاہیے, اکیلا نہیں چھوڑنا ہے دوسرے کو. ہم الگ الگ نہیں کھڑے ہو سکتے, ہم بٹ کے نہیں کھڑے ہو سکتے. سب لوگ اپنا اپنا کریں, ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے اس بات کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ دین اجتماعیت چاہتا ہے, دین جماعت چاہتا ہے, دین کمیونٹی چاہتا ہے, ملت چاہتا ہے. اور ملت بنانے کا بھی, ایک اجتماعی نظام کھڑا کرنے کا بھی ہم کو قرآن میں اور سیرت میں جو ہے اس کی رہنمائی ملتی ہے کہ کیسے کیا جائے. اس لیے اس کی اہمیت کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک کمیونٹی بنانے کے لیے ہم کو کوشش کرنا چاہیے. ابھی جو ملک میں حالات ہیں وہ واقعی سنگین ہے, بہت مشکل ہے, اور اس کی لڑائی لڑنے کے لیے ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے کہ ہم معاہدے کے تحت ایک کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں. یہ ملک ایک معاہدے کے تحت بنا اور اسی کی روشنی میں ہم لڑائی لڑ رہے ہیں. اب اس پہ ایک بہت اہم سوال کھڑا ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کانسٹیٹیوشن کو مانیں کہ ہم جو ہے دستور کو مانیں, یعنی قرآن کو مانیں, مسلمان کا دستور کیا ہے. لیکن چونکہ ہم نے معاہدہ کیا ہے اس لیے معاہدے کا پاس ہونا چاہیے. ایک ملک معاہدے سے بنتا ہے,
ایک دیش معاہدے سے بنے گا. کانسٹیٹیوشن اس معاہدے کا ڈاکومنٹ ہے کہ یہ ملک ایسا ہوگا. ہم نے اس میں ہاں کہی, ہم اس پہ راضی ہوئے. ہم کو اس کی روشنی میں ظاہر سی بات ہے کہ جو حالات ہیں اس کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن اس میں بھی ویسے کہ مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے دین جو یہ اسلام ہے یہ تمہارے لیے کچھ معروف کا حکم دیتا ہے, تمہاری پریشانیوں کو تم جن بندشوں میں بندھے ہوئے تو اس کو ختم کرتا ہے. تو یہ جو عرف ہے, یہ جو معروف ہے, یہ کیا ہے؟ یہ معروف ہے کہ انسان کو برابر کا ہوتا ہے. انسان برابر ہے, ذات کے نام پہ, علاقے کے نام پہ, مذہب کے نام پہ. اس کو اونچا اور نیچا کا نہیں ہے, وہ اونچا اور نیچا نہیں ہے. لقد کرمنا بنی آدم, آدم جو ہے وہ مکرم ہے, وہ ریسپیکٹ کے ساتھ ہے, اس کے سیلف ریسپیکٹ ہے. کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ایکوالٹی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو ہم اپنے قرآن کی اور سیرت کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ برابری کا کیا مطلب ہوتا ہے. اسی کانسٹیٹیوشن میں ایک اور معروف ہے, جسٹس کی بات آتی ہے. ہم کو قرآن کی اور سیرت کی روشنی میں انصاف کا کیا تصور ہے وہ پیش کرنا چاہیے. ایکوالٹی کو لے کر کے آج بھی, برابری کو لے کے آج بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ برابری ہوتی کیا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ ایکوالٹی ہونا چاہیے تو کیا مطلب ہے, تو ہم کو بتانا چاہیے کہ ایکوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب بنانے والا ایک ہے تو جس کو اس نے بنایا وہ سب ایک ہے. اور خود قرآن کہتا ہے لقد کرمنا بنی آدم. برابری ٹوکنزم سے نہیں ہے کہ ان کو جو ہے ریزرویشن دے دیا جائے, ان کو جاب دے دیا جائے, ان کو پیسہ دے دیا جائے اور برابر ہو جائیں گے. برابری سوچ سے ہے, اور وہ سوچ یہ ہے کہ بنانے والا, سب کو بنانے والا ہمارا خدا ایک ہے, اس لیے سب برابر ہے. اسی طرح سے انصاف کا تصور قرآن کیا پیش کرتا ہے, سیرت کیا پیش کرتا ہے. یہ ایک پازیٹو جدوجہد جو ہم کریں گے جب ہم ہندوستان کے سامنے, ہندوستانی عوام کے سامنے یہ پیش کریں گے کہ ہمارے نزدیک ایکوالٹی کا یا برابری کا کیا مطلب ہے, ہمارے نزدیک انصاف کا کیا مطلب ہے, اور اس بنیاد پر انصاف ہونا چاہیے اور اس طرح سے برابری ہونی چاہیے, تو ہم ایک پازیٹو جدوجہد کریں گے. ہم تب سے ایک نگیٹو جدوجہد کر رہے ہیں. یہ حکومت آ گئی ہے, یہ ہم کو بول دیتی ہے, یہ ہم کو ہمارے خلاف کوئی ہمارے خلاف فیصلہ کرتی ہے, ہم اس پہ جا کے ایک نگیٹو ریسپانس دیتے ہیں, ہم ایک نگیٹو پالیٹکس کرتے ہیں. لیکن ویسے تو عموماً جب ہم کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا تو ہم ایک پازیٹو اسٹرگل میں, ایک مثبت جدوجہد میں ہوں گے. کہ بات تو صحیح ہے کہ سب کہتے ہیں, لیکن ہم بتائیں گے کہ برابری کیا ہوگی, کیونکہ ہمارا خدا اللہ ہمیں بتاتا ہے, رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ برابری کا مطلب کیا ہے. ہم بتائیں گے کہ انصاف کیا ہے اور ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے. تو بحیثیت ہندوستانی شہری ہم یہ سب کام کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ سب چیز نیوٹرل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایکوالٹی کہہ دیا گیا اور سب لوگ سمجھ گیا کہ کیا مطلب ہے. اس کا معنی پہنانے کا کام آج بھی چل رہا ہے. جو آپ کا کوٹ کرتا ہے, جو اور لوگ کرتے ہیں, اس کو معنی دینے کا کام ہم بھی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اس کا ایک معنی ہے, اس کا ایک مطلب ہے. یہ ایک پازیٹو پالیٹکس ہوگی, یہ ایک احسان ہوگا اس زمین پہ, اس ملک پہ جو ہم کریں گے. اس لیے سیاسی سطح پہ ہم کو یہ کرنا چاہیے. بحیثیت ہندوستانی شہری صرف حقوق مانگ لینا, صرف ہاتھ پھیلا دینا, اس سے نہیں ہوگا, بلکہ ہم دینے کی پوزیشن میں ہونے چاہیے. ہم کو دینا ہوگا عورتوں کے حقوق کو لے کر کے, عورت کے وراثت کے حقوق کو لے کر کے. کتنی لڑائی چل رہی ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, لیکن چونکہ ہم کو خود بھی نہیں معلوم ہے تو ہم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ہم ہر چیز میں مانگنے کو ہم کو یہ حقوق دے دیا جائے, ہم کو یہ دے دیا جائے, ہم کو وہ دے دیا جائے, ہم کو ریزرویشن دے دیا جائے. ہم کیا کریں, ہم کیا اس زمین پہ بوجھ ہیں؟ کیا اس ملک کی ذمہ داری ہے, اس ملک کی لائبلٹی ہے جو ہم کو ڈھوئے گا؟ اور جب کنٹریبیوشن کی بات ہوتی ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ کنٹریبیوشن پھر وہی ہے کہ جو ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, ملک کو سروس دے دے, ہو گیا. ملک کو ضرورت ہے ایک ڈائریکشن دینے کی. ان ایبسٹریکٹ لفظ, مجرد جو اصطلاحات ہیں جس کو معنی پہنایا جاتا ہے, اس کو معنی پہنانے کی ہماری پوزیشن ہے. ہم کو وہ کام کرنا چاہیے, ہماری وہ ذمہ داری ہے.
سیاسی سطح پہ اور بحثت ہندوستانی شہری، اور آفاقی جو ہمارا تصور ہے اسلام کا اور اس ملت کا، اس میں ہم کو اس علم کے ساتھ انسانیت کے سامنے جدوجہد کرنے کی، اس علم کے ساتھ جہاد کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس کی گواہی دینے کی ضرورت ہے۔ یہ علم کو چھپانے والے ہمیشہ ظالم ہوتے ہیں۔ ہم اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں، اس ملک پہ بھی ظلم کر رہے ہیں، اس انسانیت پہ بھی ظلم کر رہے ہیں کہ پورے علم کو چھپانے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ظالم کا کام ہوتا ہے۔ ظالم وہی ہوتا ہے جو علم کو چھپاتا ہے، جو روکتا ہے، جو اس کے ڈسیمینیشن کو روکتا ہے، جو اس کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ ہم ظالم کا کام کر رہے ہیں اگر ہم چھپا رہے ہیں، اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں اور انسانیت پہ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ ہم کو اپنی پہچان اس کو سمجھنا چاہیے۔ اتنی تقریر ہوتی ہے، اتنا لوگ یہاں ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، لوگ بتاتے ہیں، ہم پہ اثر نہیں ہوتا، کسی پہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں آخرت کی ذکر ہوتا ہے، قبر کا ذکر ہوتا ہے، حساب کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، جنت کا ذکر ہوتا ہے، ہم پہ اثر نہیں ہوتا۔ نیا انسان پکڑ پکڑ کے ایک ایک کو دوبارہ سے وہی انسان بنانا بہت مشکل کام ہے۔ ہم کو خدا نہیں دکھتا، ہم کو اللہ نہیں دکھتا۔ یہ دنیا میں اتنے مگن ہے، ایسا ہمارا دماغ کی کنڈیشننگ ہے، ہم کو نہیں۔ یہ ہمارے علماء کرام، یہ ہمارے مولوی، یہ امام، ان کی تقاریر کا کوئی اثر نہیں۔ اپنے معاملات میں، اپنے عبادات میں، اس کا اپنی نمازوں کے بعد بھی ہم پہ کوئی اثر نہیں۔ اور وہ اثر کبھی ہوگا جب ایک جماعت ہو، جب ایک اجتماعیت ہوگی اور وہ ساتھ میں بڑھے گی، ایک دوسرے کی تربیت کر رہی ہوگی، اس کی گرمی سے ہماری کنڈیشننگ ہو سکتی ہے، ہم پھر سے وہ انسان بن سکتے ہیں جس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ بہت سارے فتنے اتنی آسانی سے ایک نارمل سی بات بن گئی، بہت ساری چیزیں اسلام کے سامنے چیلنج بن کے آ گئی، ہم منہ چھپا کر گئے۔ اب تو کہتے ہیں کہ شادی کی ضرورت نہیں، اب کہتے ہیں کہ بچوں کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کی ضرورت ہے، بچے خرید لائیں گے، سروگیسی میں خریدا جاتا ہے، بچے خرید لائیں گے۔ مرد اور عورت کے رشتوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان اکیلا ہے، اس کو جو چاہیے وہ کرے گا۔ یہ زیادہ سخت سماج ہے، اس کو دنیا ہی میں سب کچھ حاصل کر لینا ہے، یہ زیادہ دبا ہوا سماج ہے، اس کے پاس صرف 60 سال کا وقت ہے، اس کو اسی 60 سال میں سارے مسئلے لے لیں۔ ہم اس کو ایک بڑی دنیا دکھانا چاہتے ہیں، ایک بڑی سوچ دینا چاہتے ہیں، بڑا امیجنیشن دینا چاہتے ہیں۔ یہ 60 سال کے پرے دیکھ سکتے ہیں، یہ آسمان اور ستاروں کے پرے دیکھ سکتے ہیں، یہ چاند، دریا، پہاڑ، پیڑ کے پرے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے امیجنیشن کو ہم بڑا کرنا چاہتے ہیں، معمولی کام نہیں ہے۔ نیا خواب دکھانا چاہتے ہیں، نئی دنیا دکھانا چاہتے ہیں، اس کو وہاں کی دنیا دکھانا چاہتے ہیں جو کبھی نہیں ختم ہونے والی۔ اس کو ویسا انسان بنانا چاہتے ہیں جس کو ابدی زندگی دکھائی دے، جس کو اللہ کی خوشنودی دکھائی دے۔ ضعوف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ یہ 60 سال میں ختم ہو جانے والا انسان، جس کو یہ لگتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، جو مٹی سے بنا ہے مٹی میں مل کے ختم ہو جائے گا، تو کمزور ہی ہوگا۔ اور جس سے مانگے گا وہ بھی کمزور ہوگا، وہ دنیا سے مانگ رہا ہے، کمپنی سے مانگ رہا ہے، کارپوریٹ سے مانگ رہا ہے، دوسرے انسان سے مانگ رہا ہے، بھیک مانگنے کی حالت میں ہے انسان، کیونکہ اس کے پاس وقت کم ہے، کمزور ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہم ایک مضبوط انسان بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارا آفاقی تصور یہ ہے کہ ایک مضبوط انسان، ایک دور تک دیکھنے والا انسان، ایک بڑی امیجنیشن کا انسان، جو کسی کے آگے جھکے نہیں کیونکہ اتنا کمزور نہیں ہے، جس کو 2% کی نوکری کے لیے بھیک نہیں مانگا، یا اس کی وجہ سے وہ رسوا نہیں ہو جائے، اس کو یہ احساس ہو کہ اس کا خدا اس کا ساتھ ہے، وہ آگے بڑھ سکے، وہ لڑ سکے۔ ایسا انسان بنانا چاہتا ہے، ایسا انسان ایسا ہی بنانا چاہتی ہے۔ ایسے انسان بنانے کے لیے یہ کیمپین چل رہی ہے، ایسا خواب دکھانا چاہتے ہیں، ایسی دنیا دکھانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے تیار ہونا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، جس کو ہندی میں کہتے ہیں تپسیا کرنا۔ آسان نہیں ہے، کہا گیا تھا 50 وقت کے لیے نماز فرض ہو گئی تھی، روایات میں آتا ہے 5 تو بہت کم ہے۔ تزکیہ جو ہے وہ تپسیا ہے، رات کو بھی اٹھو، اللہ کو یاد کرو، نوافل روزے رکھو، کھانا چھوڑو کبھی کبھی اللہ کے لیے،
تاکہ اپنے آپ کو تیار کر سکو، تاکہ اس دنیا کے سامنے کھڑے ہو سکو، تاکہ اپنی بھی ترقی کر سکو اور دنیا کی بھی ترقی کر سکو۔ مال خلق الی اللہ، خود تو وہاں تک پہنچو ہی، پوری خلق کو اپنے ساتھ لے کر کے وہاں تک جانے کی استطاعت پیدا ہو سکے۔ اس کے لیے جو تپسیا چاہیے وہ کرانا چاہتے ہیں ہم اس تزکیہ کے ذریعے۔ بہت سے عیش، بہت سے آرام، بستر پہ سونا ٹھنڈ میں کس کو اچھا نہیں لگتا ہے؟ عیسائی تزکیہ کے نعرے سے، اس کی دعوت سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ آپ کو اٹھنا پڑے، اپنے کو تیار کرنا پڑے، کیونکہ جہاد کا حق تبھی پورا ہوتا ہے، گواہی نہیں دے پائے۔ انسان اس دبے ہوئے سماج سے، یہ چھوٹا سا سماج جو ہے، جو بند ہے، جس میں ہر وقت قانون بنانے کی ضرورت ہے، جس میں ہر وقت ڈنڈا لے کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اس سے آزاد کرنا چاہتا ہے، ایک بڑی دنیا دکھانا چاہتا ہے۔ اس لیے ملت اسلامیہ کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ یہ جانے کہ جب وہ خود کو مسلم کہتی ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے اور اس کے لیے جو جہاد درکار ہے، جو جدوجہد درکار ہے، جو شہادت الناس کا کام درکار ہے، وہ کر سکے۔ بحیثیت ہندوستانی شہری، جو میں نے پہلے کہا کہ اس معاہدے کے روشنی میں جو کام ہم، جو خیر ہم اس ملک کو پہنچا سکتے ہیں، اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں اور پھر دعوانا